بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 11 ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، روایت اور درایت سے بات کرنے والے اور سب 25 برس سے ایک ہی مسجد کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے میری مراد اس پروگرام کے روح رواں محترم استاد مفتی مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی ہے۔ ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800 11 777۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلے ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی کے اندر سب سے افضل قربانی کس جانور کی ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ قربانی کے جانوروں کے بارے میں یہ مفاضلہ کہ کس کی زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی وزنی دلیل نہیں کسی کے پاس، جو بھی اپنی توفیق کے مطابق کرتا ہے اچھی ہے۔ مگر میلاد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اونٹ قربان کی ہے ہدی کے طور پر، اور امہات المومنین کی طرف سے گائے ذبح کی تھی، اس لیے وہاں تو آپ کا یہ عمل ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جانور ناجائز ہیں۔ مدینہ منورہ میں وطن میں رہتے ہوئے جو قربانی آپ نے کی ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں، یہ صرف آپ نے مینڈے کیے، بکرے چھترے، یہاں نہ اونٹ کیا کبھی نہ گائے کیا، حرام نہیں، مگر وطن میں آپ نے کب شائع نہیں کی ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے تو اپنے حبیب رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مدینہ میں 2 جانور ذبح کرتے تھے مینڈے، میں بھی 2 ہی کروں گا۔ تو یہاں تو بہتر یہی ہے، حرام نہیں اونٹ گائے وغیرہ، مگر سوچنا چاہیے جو آپ نے کہ اگر یہاں کوئی کرے اتباع کی نیت سے تو انشاءاللہ اس کا اجر تو اسے ملے گا۔ وہاں اونٹ اور گائے جو ہے نا وہ مینا میں آپ نے کی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ اگر جانور جو اس سے کوئی افضل ہوتا مینڈے سے تو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں کیوں نہ اور کوئی جانور دیتا، یہی دمبا ہی دیا۔ تو اس پر امام ابن حزم فرماتے ہیں تمہیں کس نے بتایا، کیوں ایک بات جھوٹی کرتے ہو اور اس سے پھر آگے مسئلے نکالتے ہو۔ کہتے ہیں یہ جو ہے کہ وہاں مینڈا آیا تھا، یہ کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کچھ نہیں۔ ادھر حسن بصری کہتے ہیں وہ پہاڑی بکرا تھا، کوئی کہتا کوئی تھا، یہ سارے قول لے کر وہ کہتے ہیں جب کوئی چیز دین میں ثابت نہیں کہ بس انہوں نے کوئی جانور اللہ کے حکم سے ذبح کر دیا، اب کیا تھا کیا نہیں تھا، خواہ مخواہ لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا کر پھر اور عمارتوں سے۔ درست ہے، لیکن عرف عام میں اور ہمارے ہاں معروف بھی یہی ہے کہ مینڈا آیا تھا۔ ہاں مینڈا آیا تھا، یہ تورات سے لیا، چلو مینڈا ہی ہوگا مگر یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ٹھیک، جی جزاکم اللہ خیرا۔ مولانا، جیسا کہ آپ نے پچھلے 1-2 پروگراموں میں بتایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ اگر رکھا جائے تو اس کے بڑے اجر و ثواب کی بات کی ہے، تو ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے 2 فرضی روزے رہتے بھی ہیں، اگر میں اس نیت سے رکھ لوں کہ 9 ذی الحجہ کا بھی مجھے ثواب مل جائے گا اور میرے ایک فرضی روزے کی تکمیل بھی ہو جائے گی اور اس کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، تو کیا ایسا ممکن؟ اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، اگر یہ دونوں نیتیں وہ کر رہے کہ فرض بھی میرا جو ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کی برکت بھی مندے نصیب کر دے عرفے کی، تو انشاءاللہ یہ ایسے ہی جیسے مسجد میں کوئی داخل ہو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، اعزاز بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ گجرانوالہ سے۔ جی مفتی صاحب ہیں؟ نام دوبارہ بتائیے بھائی۔ شہزاد احمد۔ شہزاد صاحب، کیا حال چال ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ رمضان میں آپ کا فون آیا 1-2 دفعہ ہمیں۔ ہاں جی، میں کیا پہلے بھی آپ کو۔ جی فرمائیے ہاں بھائی۔ جی، وہ پوچھنا تھا، وہ پوچھا نا مسئلہ ایک جہاد کے متعلق۔ جی جی تو وہ پچھلی میرے خیال اتوار کو نا وہ
ٹائم شارٹ تھا مغرب کی اذان کے، تقریباً اذان کے وقت کیا تھا میں نے، ٹھیک ہے فرمائیے. تو وہ آج وضاحت سے کلیئر کر دیں. تو یہ پوچھنا تھا کہ جہاد جو ہے نا وہ یعنی کہ جو جہاد بالنفس ہے ہاں وہ کیا ہے؟ جہاد بن نفس جو ہے. ہاں ٹھیک ہے مولانا. یہ شہزاد صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دوسرے کافروں سے جنگ لڑنے سے پہلے نا جی خود جو اندر کافر چھپا ہوا نا اس سے جنگ لڑنی چاہیے. جو آدمی کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کرے کہ اپنے آپ سے اللہ کے حکم منوانے. اب یہ جہاد بن نفس جو ہے نا اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں جو لکھا نا وہ یہ درجات ان کا خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے، صحیح علم جو ہے نا کہ پہلے دین کا پتہ تو چلے کہ دین کیا، پہلے علم اپنا جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ جہاد بن نفس کا پہلا مرحلہ، جو جانتا ہی نہیں کہ دین ہے کیا وہ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس پر عمل کرے. ایک آدمی ہے وہ سیکھ لیتا مگر کرتا کوئی نہیں، وہ علم تو اس کے لیے وبال ہو گیا، اس کے خلاف حجت ہو گیا، فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا. اور تیسرا ہے تعلیم، کہ خود سیکھے اور عمل کرے اور پھر اس روشنی کو پھیلائے جہاں جہاں تک اس کے بس میں ہے نا، اپنے دوستوں، شاگردوں، گھر کے لوگوں اور جہاں جہاں تک وہ پہنچا سکتا ہے پہنچائے. اور چوتھی بات پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان تمام مراحل میں علم سیکھنے میں بھی اور عمل کرنے میں بھی اور سکھانے میں بھی جو مشکلات پیش آئیں اور ناگوار باتیں پیش آئیں ان پر صبر کرے، اتنا حوصلہ اور استقامت اللہ سے دعا کرے، ڈگمگا نہ جائے. یہ چار چیزیں ہیں جو قرآن و سنت سے انہوں نے بیان کی ہیں. اس کے بعد کوئی شے رہ بھی نہیں جاتی کہ دین کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے، لوگوں تک پہنچائے اور جو نا مشکلات اور مسائل وصبر علی ما اصابک، جو لقمان علیہ السلام نے کہا بیٹا پھر جو کچھ بھی پیش آئے ثابت قدمی سے اس کو برداشت کرو. یہ چار چیزیں تو جہاد بن نفس میں ہی آتی ہیں. جی شہزاد بھائی پوچھ لیں کچھ اور پوچھیں. وہ ٹھیک ہے، وہ تو پتہ چل گیا. تو یہ بتائیے کہ جو ہے نا جہاد، وہ جہاد دوسرا جو ہے یعنی کافروں سے لڑنے کا، جی وہ کب فرض ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی اس کے ساتھ ہی کہ وہ جب فرض ہوتا ہے تو کس کس پر ہوتا ہے، یعنی کہ سب انسانوں یا کوئی رہ جاتا ہے جس پر فرض نہیں ہوتا؟ جہاد جو ہے نا کفار کے ساتھ وہ تو فرض ہوتا ہے، ایک تو فرض عین ہو جاتا ہے، پھر تو ہر آدمی پر فرض ہوتا ہے، عورت پر بھی، بچے پر بھی، غلام پر بھی، چھوٹے بچوں کے علاوہ. وہ تو ہے کہ کفار مسلمانوں کے ملک میں گھس جائے، ہجوم جو ہے نا دو کا دشمن مسلمانوں کے علاقے میں آ گھسے، ان کو نکالنے کے لیے مشرق مغرب کے مسلمانوں پر ہر مرد و عورت پر فرض عین ہو جاتا ہے نماز کی طرح کہ اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھیں جب تک چپا بھر زمین بھی کفار کے قبضہ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام جو ہے امیر حاکم وقت وہ نفیر عام کر دے، محسوس کرے کہ تھوڑے لشکر سے کام نہیں چلتا، عام اعلان کرے کہ سب نکلو. یہ دو صورتیں جو ہے نا ان میں تو ہو جاتا فرض عین. اور اگر ایسے حالات نہ ہو، تھوڑی فوج سے کام چل سکتا، امیر سمجھتا اتنے جو ہیں یہی کافی ہے، یا دشمن کی چڑھائی نہیں، وہ جہاد جس کا اب تذکرہ ہم نہیں کر سکتے، جرم ہو چکا ہے کہ جو اقدامی ہے کہ غیر مسلم علاقے جو ہے نا ان کافروں سے چھڑانے کے لیے وہاں اسلامی حکومت بنائی جائے، یا کم از کم وہ ہمارے ساتھ صلح کریں اور یہ مان لیں کہ یہاں مسلمان مبلغ جیسے چاہیں تبلیغ کریں، ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس وقت ان کی جان نہ چھوڑیں. یہ اقدامی جہاد جو ہے سال میں ایک مرتبہ تو علماء کہتے ہیں نا حاکم وقت پر فرض ہے مسلمان کے اپنے لشکر بھیجے ہر علاقے کی طرف جہاں کافر ہیں. مگر کیا کریں، اب دنیا ساری پر کافروں کی حکومت ہے، ہم اپنی جان بچائے بیٹھے ہیں، وہ کیا کریں. یہ جو دفاعی تھا نا اپنی جان بچانے کے لیے، یہ تو بہت ادنا بات ہے، جانور بھی بیچارے سینگ مارتے ہیں. جو تھا کہ آگے بڑھو، کفر کے علاقے جہاں ختم کرو، وہاں اللہ کا دین ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ صلح کر لیں، اور صلح یہ نہیں کہ ہمیں پیسے دیں، یہ مانیں کہ تبلیغ اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. جو لوگ یہاں مبلغ کام کریں وہ کھلے دل سے کریں، مسلمان لوگ ہونا چاہے روکیں نہیں، ان کو کسی مصیبت میں نہ ڈالیں. یہ جہاد تھا اقدامی،
یہ جہاد جو دفاعی ہے کہ کوئی دشمن حملہ کر دے یہ الگ جی. اچھا تو ایک چھوٹی سی بات اور کہ یہ بتا دیں کہ جو یعنی جہاد اکبر کسے کہا جاتا ہے صاحب جو کس میں جہاد کی؟ جہاد اکبر وہی ہے پہلا ہی جہاد بن نفس والا جو ہے نا، پہلے اپنے آپ کو درست کرو. اور یہ الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی نے بڑا اچھا نقطہ نکلا قرآن مجید میں نا، قاتل الذین قاتل الکفار الذین قاتل الذین یلونکم من الکفار، ان کافروں سے پہلے لڑو جو تمہارے پاس ہیں. انہوں نے کہا یہ تو لوگ علاقوں کے پاس کو کہتے ہیں نا کہ جو قریب کا ملک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر سب سے جو پاس ہے اندر چھپا ہوا وہ تو نفس ہی حرامی جو خدا کی مخالفت کراتا ہے. اس لیے پہلے اس کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے. جو یہ جنگ لڑے گا دوسرا جہاد بھی تلوار والا وہی کر سکتا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہاں جا کر مرتے ہیں مگر حضور فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں گئے ہیں، کچھ نہیں ملا. ان کی نیتیں تو اللہ کے دین کی اشاعت کی نہیں تھی. تو پہلے اندر کے کافر کو مسلمان کرنا تھی. جی جی شہزاد بھائی بہت شکریہ جناب. جی بارک اللہ فیک. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ 9 ذی الحج کے روز ہاں، تو یہ دیکھ لیں کئی مرتبہ اگر بہت سی نیتیں ایک عمل میں آدمی اکٹھی کر لیں تداخل کہتے ہیں، تو تھوڑے کام پر اجر مل جاتا. مثلا آپ مسجد میں داخل ہوئے، وضو کیا، وضو کی بھی 2 رکھتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی بھی 2 رکھتے ہیں. اور اگر نماز زور ہے یا کوئی اس کی سنت ہے یا فرض، وہی نماز پڑھیں مگر ساتھ ہی نیت ہو کہ یہ مسجد کی سلامی بھی ہے اور وضو کی بھی ہے، وہ ساروں کا ثواب اس تھوڑے سے میں مل جائے گا. یہ یاد رکھنی چاہیے بات، الگ الگ کرنے کی بجائے یہی کافی ہو جائیں گے. تو جن کے فرض رہتے ہیں قضا، وہ فرض بھی قضا کریں. اسی طرح کا مولانا ایک اور سوال بھی ہمیں موصول ہوا ہے کہ جیسا کہ بھائی نے کہا کہ اگر میں 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لوں تو کیا میرا ایک قضائی روزہ جو ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی؟ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رحیم اور کریم ہے، بے پناہ ثواب دینے والا ہے، یقیناً ہو جائے گا. ہو جائے. تو اسی طرح بھائی نے ایک اور سوال کیا ہے کہ اگر میں قربانی کرتے ہوئے صدقے کی نیت بھی کر لوں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کال لے لیں گی پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آپ خود بات کر رہے ہیں؟ جی مولانا بھی ہیں. میں بیٹھا ہوا، پوچھیں. اچھا جی، میرے خاون کا مسئلہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں. اچھا آپ کا فون پہلے بھی آیا تھا مجھے. ہاں جی. جی فرمائیے بہن. مولانا تشریف فرمائے ہیں، آپ کے مسئلے کا جواب دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی. جی جی پوچھیے. میں یہی پوچھ رہی تھی کہ میرے خاون کام نہیں کرتے، ان کے باپ کی کپڑے کی دکان ہے، بس 2-3 ماہ جاتے ہیں پھر ضد کر کے 6 ماہ گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جوا بہت کھیلتے ہیں. ہاں میری بہن، اسی وجہ سے جیسے آپ پریشان ہیں، اللہ نے جو حرام کیا ان چیزوں کو اسی لیے تو کیا کہ گھر ویران ہو جاتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، جو کمایا ہوتا ہے وہ بھی اجڑ جاتا ہے. یہ ایسی لت ہے، ایسی بری عادت اور لعنت ہے شراب اور جوا اور یہ ساری چیزیں کہ اللہ کو تو ناراض کرتے ہیں، اپنا بھی سب کو برباد کر لیتے ہیں. تو اب آپ اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہیں نا. یہ 1-2 چیزیں جو ہے نا ان کو آپ لکھیں. ہاں جی لکھوائیں. نماز فجر کے بعد نا، یہ اپنی عزیز ہے نا خواجہ وقاص گارمنٹس والی، ان کی عزیزہ ہے. اللہ ان کا فون آیا تھا پہلے بھی، میں نے کہا پروگرام میری بہن اللہ پریشانیاں دور کرے. دعا کرنی چاہیے، دعا میں بڑی طاقت ہے. ماشاء اللہ کانا دیکھ رہے میری بہن. جی. ماشاء اللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے. یہ 100 مرتبہ نا، 100 مرتبہ فجر کے بعد پڑھے. اچھا جی. اور مغرب کے بعد نا 7 مرتبہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس یہ شروع کریں انشاءاللہ. میں بھی دعا کروں گا، دعا کریں. آپ اس کو کچھ نہ کہیں ورنہ وہ ضد کرے گا. اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ 3 سال سے پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، کرم کرے. پریشان تو ہونا ہی ہے کہ گھر کا تو یہ جو دکان پہ جانا چھوڑ دیا ہے اس کا کیا حل کروں؟ کام کاج پہ نہیں جاتے. ہیلو. جی سن رہے ہیں مولانا. نہیں آپ یہ پڑھیں اور کریں. نہیں، دکان پہ جو جانا چھوڑ دیا 3 دن سے، اس کا کیا کروں حل؟ وہ جانا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ مولانا کا بتایا ہوا وظیفہ جو ہے نا اسے حرز جان بنائیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ خیر و برکت کریں گے. اس وقت ہی آپ سن رہی نا میری بہن، 45 بار نا، جی 45 بار 40 اور 5 ہے. ہاں جی. الحمد شریف پڑھے پوری، ابھی پڑھ لیں.
اور جو چینی اور نمک گھر میں استعمال ہوتا نا اس پر پھونک مار دیں. وہ تو اس وقت گجرا والا میں ہے. میں چلو آئیں گے ہی نا, کبھی آئیں گے ہی انشاءاللہ. آنا عید پہ انہوں نے تو یہ پھونک مارے نا جی تو انشاءاللہ بچے بھی کھائیں وہ بھی کھائیں, اللہ ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ ان کا دل بدلے, رحم فرمائے. ان کے دل میں بیوی بچوں کی ذرا محبت نہیں ہے, بس وہ اپنی دوستوں کی صحبت چھوڑ دیں کسی طرح. ہاں یہ صحبت جو ہے نا یہی خراب کرتی ہے نا. جی وہ گھر کے بالکل سامنے ہے اڈا جہاں پر وہ ساری ساری رات جوا کھیلتے ہیں. توبہ توبہ, یہ برے ساتھی جو ہیں یہی آدمی کو لے ڈوبتے ہیں. کوئی ایسی آیت ہو جو اس کو بری صحبت سے نفرت ہو جائے. یہ آج جو ہے نا اس کے لیے تو آج پھر بتاؤں گا, قرآن مجید اگر ہوتا تو بتا دیتا, تو نکال کر بتا دیں. ایسا کریں 5 منٹ کے بعد دوبارہ کال. یہ حافظ صاحب قرآن مجید لا رہا ہے, میں نکال کر نا آپ کو بتا دوں گا. وہ آیتیں لکھ کر نا اپنے بازو پر آپ تعویذ بنا کر یہ گلے میں ڈال لیں. اچھا جی, میں 5 منٹ بعد دوبارہ کروں. لے ہی آئے, ابھی میں بتا دیتا ہوں, ذرا صبر کریں. یہ سارے لوگ جو ہے نا اس کو یاد کریں, انشاءاللہ دشمن چپ ہو جائیں گے جو ہے نا نقصان پہنچاتے اور تکلیفیں پہنچاتے. اللہ اکبر. جی یہ میری بہن نوٹ کریں نا. جی سورت کا نام سورہ کا نام ہے طٰہٰ. ہاں جی 16واں پارہ ہے اور سورہ ہے طٰہٰ. 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ. آیت نمبر اس کا 6واں رکوع ہے اور اس میں نا 108 نمبر آیت سے شروع ہوتی ہے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, یہاں سے شروع ہوتی ہے 108 سے اور 112 تک جاتی ہے. جی فلا یخاف ظلما ولا ہضما, 108 سے 112 تک. جی یہ آپ ہی لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں. یہ آیتیں جو ہے نا لکھ کر اپنے گلے میں تعویذ بنا کر یا بازو میں یا کوئی پہلے ہی لاکٹ وغیرہ اس میں لے لیں, انشاءاللہ دشمن جو ہے نا زیر ہو جائے. زیر ہو جائیں. اللہ فضل فرمائے. 108 نمبر 108 سے 112 سب بھائیوں کے لیے اور خاص طور پر آپ کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ 16واں پارہ جی سورہ طٰہٰ جی 6واں رکوع جی اور آیت نمبر 108 سے لے کر 112 تک. 12 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آیت بسم اللہ. یہ سارے میرے بھائی بہن لکھ کر اپنے پاس لکھ کے نا, اور یہ 4 یا 5 آیتیں بنے گی, لکھ کر اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیں. اور انشاءاللہ العزیز اگر کسی دشمن نے یا کسی غیر نے کو عمل بھی کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اللہ فضل فرمائے اپنے کلام کی روح سے اس کو دور کر دے. انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے مولانا. خیر کرے اللہ پاک. بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے. جی جی مولانا, قربانی کے بارے میں پوچھا تھا سوال کہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر میں صدقے بھی نیت بھی کر لوں کہ تاکہ کوئی بلا یا پریشانی ٹل جائے, کوئی ایسی نیت اگر ہو تو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں میں بہن. جی مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک بڑا ذاتی قسم کا مسئلہ کرنا ہے ڈسکس. جی فرمائیے. مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی اماں کی 4 بیٹیاں ہیں. جی جی. بڑی اماں نے ہمیں بڑی مشکلوں سے, بہت ہی مشکل وہ تھے لیکن بس ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے, بڑی مشکلوں سے ہمیں پالا پڑھایا لکھایا, جتنا کر سکتی تھی اتنا کیا, بہت کچھ کیا. جی جی. سب سے بڑی بہن کی شادی کی لیکن وہ شادی بھی ناکام ہو گئی. 1 سال بعد ہی وہ ڈیورس ہو گئی انہیں اور وہ واپس آ گئی. جی جی. اب یہ کہ ہم 4 بہنیں اور کوئی رشتہ نہیں, کوئی آتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح سے کوئی ایک دوسرے سے پوچھ پڑتیت ہوتی ہے تو اس کا کچھ رسپانس ہی نہیں آتا, کوئی درمیان میں بات ختم ہو جاتی ہے. ہاں جی. ماں بہت پریشان ہے, اماں بہت پریشان ہے. اللہ تعالیٰ میری بچی پریشانیاں دور کرے. یہ مسئلہ تو بہت اس دور میں نا گمبھیر ہو گیا کہ بچیوں کبھی اتنا پریشانی نے آج تک دیکھا تھا, کبھی اتنا پریشانی دیکھا تھا. بڑی ہمت بڑے اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی بچہ. تو یہ آپ نہ کریں, امی بھی کرے, آپ بھی کریں. ہم آلریڈی ایک مذہبی فیملی سے ہی بلانگ کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ماں نے ہمیں بہت بچپن میں ہی نماز. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اجر دے اماں کو, خیر سے رکھے, مہربانی فرمائے. ہاں جی. لیکن یہ کہ بس سم ٹائم ایسا کچھ فیل ہوتا ہے جیسے کسی نے
ایسا کچھ کر دیا ہے جو کہ گھر میں کبھی کبھی تو اتنے حالات نا اتفاقی اتنی آپس میں ہوتی ہے کہ نہ دلوں میں نہ بھی ہو لیکن بس زبانوں میں اور عمل میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ گھر میں اتنے دن پریشانی رہتی ہے. یہ میری بہن جو ہے نا کہ ان حالات میں اس طرف ذہن چلا جاتا کسی نے کچھ کیا ہے اس سے بھی آپ نہ بچیں. یہ خام خواہ کی اور ایک مصیبت ہو جاتی ہے کہ آدمی پریشان تو پہلے ہوتا ہے اس چکر میں پڑ جاتا ہے کسی نے. اتنا کچھ مولانا صاحب آلریڈی اتنا نہیں اللہ فضل فرمائے گا. آپ یہ باتیں نوٹ کریں نا. ایک تو یہ 23واں پارہ جو ہے نا سورہ یاسین اور 23واں پارہ اور اس کی آیت نمبر ہے 36. یاسین کی آیت نمبر 36 سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون. یہ میری بیان نا آپ پڑھنا شروع کریں ہر فرض نماز کے بعد 45 بار. کوئی بات بھی درمیان میں کرنی پڑے تو بے شک جواب دے دیں کسی کو. مگر یہ آج جو ہے نا اماں پڑھیں گے ہم بیٹیاں نہیں آپ بھی پڑھیں بیٹیاں بھی پڑھیں اماں بھی پڑھیں ساری پڑھیں کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد یہ فرض پڑھ کے گھومتے پھریں جو مرضی کریں کوئی بات نہیں. یہ 45 بار پڑھ لیا کریں 45. اور یہ بھی کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مہربانی فرمائے اور کچھ لوگ آئے نا گھر تو اس دن پھر یہ 45 بار سورہ فاتحہ الحمد شریف یہ پوری پڑھ کے جو چیز آپ کا ارادہ ہے کہ ان کی خدمت میں پیش کرنی ہے بوتل وغیرہ یا بسکٹ وغیرہ اس پر پہلے ہی پھونک مار دیں اور ان کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ رسپانس اچھا ملے گا. یہ کریں 45 بار الحمد شریف. جب کوئی مہمان آنے ہو اس دن پہلے ہی پڑھ کر یہ رکھیں خیر ہوگی اللہ کے فضل سے. اچھا جی مہربانی فرمائے اللہ. سورہ یاسین کی آیت نمبر 23 سے 45 بار پڑھنی ہے. اس کے آگے نہیں وہ 36 نمبر آیت ہے 36 نمبر آیت ہے 36 اور وہ پڑھنی 45 بار ہے. اچھا اور درود شریف پڑھنی ہے. دوسری بھی الحمد شریف درود شریف ہاں تو پڑھیں درود شریف کی برکت کرتے ہیں. اور ایک اور مولانا صاحب بہت جگہ انٹرویوز دیتی ہوں. میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے جاب کرتی ہوں. گھر کے حالات کی وجہ سے بہت جگہ سے کال بھی آتی ہے انٹرویوز دیتی ہوں لیکن بس کچھ اچھا رسپانس ہی نہیں ہوتا. آپ جب جائیں نا کسی جگہ انٹرویو دینے کے لیے یا ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ ہو تو پھر 100 مرتبہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ نہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر ان کے ماتھے لگیں تو انشاءاللہ بات بنے گی. آپ کا جو ہے نا خیال اس کو اللہ پورا کرے گا. 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن. کسی نے کسی سے لینا دینا ہے کہیں کو ملازمت چاہتا ہے یہ کرنا چاہیے کہ متعلقہ آدمی کے پاس جانے سے پہلے 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر جائیں. میں بھی دعا کروں گا سارے ساتھی کریں گے. اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے کرم کرے. بات مولانا صاحب میرا بھائی ہے آج کل تو ویسے وہ جاب کر رہا ہے لیکن وہ بس گھر کے حالات کی وجہ سے اس قدر مایوس ہوا ہے کہ بہت کوشش کرتے ہیں بہت کہتے ہیں. آپ اس کا حوصلہ جو ہے نا برقرار رکھیں نا. وہ بیچارہ بھی پریشان ہے 4 بہنیں بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے نا آپ اس کو حوصلہ دلائیں اس کے سامنے نا مایوسی کا اظہار کریں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. مطلب قرآن پاک یا نماز کی طرف نہ آتا ہی نہیں ہے کبھی ایسے کوئی چیز ہو کہ نماز کے بعد نا یہ بانٹنے کو کچھ پڑھے کوئی یہ 40 بار اگر پڑھنا شروع کر دیا جائے نا 5 نمازوں کے بعد جو کلمہ عام ہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صرف یہاں تک یہ 40 بار پڑھ کر نماز کے بعد جو دعا جی چاہیں آپ مانگیں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. خیر ہوگی اللہ کے فضل سے. شکریہ بہن آپ کے اللہ فضل فرمائے پریشانیاں دور کرے. تو یہ جو ہے نا قربانی میں صدقے کی نیت کے مصیبتیں میں چل جائیں. قربانی پہلے کیا صدقہ ہی ہے نا مگر یہ چیزیں جو ہے نا ان کو سوچیں چھوڑیں. آپ قربانی کی نیت سے کریں باقی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے کام کرے گا. صدقہ اور کیا ہوتا ہے یہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو صدقہ کہتے ہیں نا. تو یہ کوئی الگ نیت کی ضرورت نہیں قربانی بس قربانی کریں قدر ہوگا اللہ کے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا میاں صاحب میرے ساتھ سیٹ نہیں ہے. جی جی. اور وہ مجھے نا بہت تنگ کرتا ہے خاص طور میرے میٹھے کے بارے میں نا مجھے جانے بھی نہیں دیتا اور بس انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تو اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے.
हेलो। आज तो जवाब सारे दे रहे हैं जी आपको मौलाना। आज तो जितने फोन आ रहा है मेरी बहन, यही मसला है सबका। तो वो ना ये बस बिगड़ गई दुनिया। उल्ट काम भी है ना, सिगरेट वगैरह ये इस तरह के वो बहुत करता है ना, तो पता नहीं क्या उसको ये है कि हाँ हम एक ही वक्त पैसे ला के देते हैं और फिर इस तरह बहुत तंग करता है। अल्लाह उसको हिदायत दे। कोई कारोबार भी करता है? हाँ जी कारोबार करता है, बस इसी तरह हल्का फुल्का सा है। हाँ। तो तंग करता है ना, बात भी नहीं मानता, जो बात होती है वो कभी मेरी जो लगे मियाँ बीवी की पर्सनल बातें इतनी होती हैं तो फौरन किसी बहन को बता दी या वालद को बता दी। हाँ। वो जो बस यही बुरी आदत होती है, इससे फसाद जो है ना फैल जाता है ना फिर। हाँ जी ये आप लिख लेना, हाँ जी ये आज पढ़ करना एक ही बार है, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ कर हाँ जी ये चीनी पर दम कर दिया करें। जो चीनी इस्तेमाल होती है वहाँ किचन में, अलग की जरूरत नहीं, हाँ जी वो भी खाए इंशाअल्लाह, अल्लाह फजल फरमाएगा। हाँ जी। ये आज पढ़नी है। ये कौन सी देख, आयत है? ये है 16वां पारा और ये है सूरत ताहा। हाँ सूरत ताहा, हाँ जी इसमें ये नोट कर लें। अच्छा जी हाँ जी लिखवा दे। ये 39 नंबर आया था, 39 नंबर। शुरू से सूरत ताहा में शुरू से 39 नंबर। अच्छा जी मगर ये पूरी नहीं पढ़नी, शुरू तो जरा पहले से होती है। हाँ जी जहाँ आता ना व अलक़ैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी, हाँ जी यहाँ से शुरू करना है। फिर ये आयत भी पढ़नी है, इसके साथ 40वीं भी पढ़नी है, वो पढ़नी है व फतन्ना का फतूना। मैं एक मिनट होल्ड करेंगे आप? हाँ, ये दोनों आयतों में से ना हाँ, एक मिनट होल्ड करें, एक मिनट। कागज पेन से ले लेना, फिर लिख लें। हाँ, हाँ जी होल्ड कर ले एक मिनट। कर ले। अच्छा अल्लाह रहम फरमाए, करम करे। तौबा तौबा। इस हवाले से फतावा ऑनलाइन हमारा टोल फ्री नंबर एक तो आप नोट कर लीजिए कि 0800111777, और इसके साथ बहनों और भाइयों से एक गुजारिश भी है कि हमें सवाल करने से पहले कागज़ पेंसिल संभाल लिया करें कि शायद मौलाना कोई ऐसी बात बताएं कि जो लिखनी पड़े और बाद में उनके काम आए, तो इसलिए एहतियातन ना कागज़ और कलम पास होना चाहिए, पास होना। वक्त का हर्ज ना हो। जी ले लिया बहन कागज़ पेंसिल आपने? नहीं ले हेलो जी जी हाँ जी ये सूरत ताहा है ना, कहा तो आयत नंबर 15 नहीं 39 आयत नंबर 39 है जी। 39 है। हाँ। 39 उसमें जहाँ आता ना व अलक़ैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी, यहाँ से शुरू करना। व अलक़ैतु करना है और फतन्ना का फतूना। वाल कही तो हाँ। तो जब आप कुरान करीम की ये आयत मुबारका खोलेंगे ना तो इसके दरमियान में आपको ये जुमला आ जाएगा कि अलक़ैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी। अच्छा जी ये और पढ़ना है। ये पढ़ते जाना, अगली आयत में से भी पढ़ना। व फतन्ना का फतूना, यहाँ तक पढ़ना। वफतन्ना व फतन्ना का हाँ जी फतूना। फतूना तक पढ़ना है आपने। अच्छा फतूना तक पढ़ना है। हाँ 39 से शुरू होना है। 39 से कोई आयत एक ही बनती है लेकिन दो आयतों के दरमियान में है, पहली आयत थोड़ी सी हाँ। और फिर 40 थोड़ी सी। एक दफा दोबारा दोहरा दे। वालक़ैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी, यहाँ से कही शुरू। तो अलैका मोहब्बतम मिन्नी। आप एक लफ्ज लिख लेना खाली अलक़ैतु, हाँ जी यहाँ से शुरू करना है। हाँ और जी। फतूना तक पढ़ना है। फतूना तक पढ़। अच्छा बिल्कुल फतूना इतना पढ़ना है आप। फतूना फतूना तक पढ़ना है। जी, एक बार पढ़। एक बार मतलब इत्तेफाक से हमारा प्रोग्राम हफ्ते में एक दफा होता है हाँ जी हाँ जी और उसमें मेरा ख्याल है कि यहाँ हमारे पास माशाल्लाह की एक मजमा लगा होता है कि जो बहन जो भाई यहाँ आते हैं ना, हाँ जी और फिर आप शायद आप होल्ड पे गए हैं तो कितने बंदे हमें ट्रेस आउट कर रहे होंगे। हाँ जी मैं भी काफी देर से लगी हुई थी। चले बहन बहुत शुक्रिया अपने आपके पास कॉल कागज का। कलम रखा मौलाना ये करें। कितनी दफा पढ़ेंगे? एक बार एक बार ही पढ़ेंगे। डेली एक बार बनना है। एक बार चीनी पर पढ़ करना, हाँ खिला जी। दिया करें ये इंशाल्लाह। सभी को? सभी खाएं, कोई अच्छा ये मियाँ साहब को बस एक दफा पढ़ के खिला दूं। हाँ, जी, खिलाएं इंशाल्लाह। हाँ जी दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। चले ठीक ओके जी ये मौलाना एक बहुत ही अहम हमारे पास सवाल आया है कि कहते हैं कि बाज़ देहात में या किसी ऐसी जगह पे छोटे छोटे घर बने होते हैं वहाँ जी कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, जाहिर बोल रहा हूँ मक्का से। क्या हाल है राहिल साहब? अलहमदुलिल्लाह, आप सुनाए तबीयत ठीक, मौलाना की तबीयत ठीक है? जी, मौलाना माशाल्लाह मिनार में हाँ जी मौलाना, मैंने पूछना ये था कि इन्होंने हमें खेमे दिए हैं मुजदलफा में,
جو پرانی جبا گاہ تھی نا وہاں پہ خیمے دیے ہیں. اب ہم لوگ کیا کریں, مینا میں آ کے نمازیں پڑھیں یا وہیں پہ مزدلفہ اپنے خیمے میں پڑھ لیں؟ نہیں, مزدلفہ میں پڑھتے رہے. ہلو ہلو, آئے وہاں نہیں آ رہی ہے. اچھا, آپ کی طرف سے شاید کچھ مسئلہ ہو. مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں آپ کو خیمے دیے نا مزدلفہ کے اندر, جی جی, آپ اپنی خیموں کے اندر ہی نمازیں ادا کر لیں, مینار کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ضرورت. تو ان کا یہ پوچھا تھا کہ جس دن ہم نے بات سے واپس آنا ہے دو نمازیں کٹھی کرنی ہے مغرب اور عشاء کی مزدلفہ میں, وہ بھی ہم اپنے خیمے میں پڑھیں یا مزدلفہ کی کسی اور دور میں پڑھیں؟ نہیں, یہاں ہم خیمے میں ہی پڑھے ہیں. اسی جگہ پہ پڑھ لیں, آپ کا مینار کا قیام بھی ہو گیا اور مزدلفہ کا بھی ہو جائے گا. چلو بس ٹھیک ہے, مجھے بات نہیں پوچھنا تھا میں نے, وہ آواز نہیں آ رہی تھی, میں دوبارہ کروں گا پھر. جی انشاءاللہ. خیر کرے کہ اللہ حافظ. رکھیے گا پھر. جگہ اللہ انشاءاللہ, خدا حافظ. بہت پڑ گئی جگہ. نہیں, اب ماشاءاللہ مولانا پھر تو یہ مسئلہ آپ تھوڑا سا ذرا اور واضح کر دیں کہ جن کے خیمے مینا کی بجائے حدود مزدلفہ کے اندر چلے گئے جی, تو ان کا مزدلفہ کے اندر رہنے کے ساتھ کیا مینا کا قیام بھی ہو گیا؟ یہ مینا کا قیام جو ہے نا 8 تاریخ کا, جی جی, یہ تو حج کا کوئی ایسا حصہ نہیں, ایسا حصہ نہیں کہ جس کی فکر کی ضرورت ہو. یہ جہاں جی چاہے کو ٹھہر جائے. ٹھیک ہے. یہ تو صرف اس لیے کہ عرفات پہنچنے میں اس وقت تنگی تھی نا, کتنا لمبا سفر مکے سے, ورنہ ڈائریکٹ مکہ سے چلا جائے نا کوئی عرفات, حج اس کا درست ہے. یہ تو درمیان میں ایک پڑاؤ آ گیا, کچھ وقت یہاں گزارو, صبح آرام سے پہنچو. اس لیے مینا میں کچھ ٹھہرے نہ ٹھہرے, مزدلفے میں ٹھہر جائے, یہاں جی چاہے ٹھہرے, یہ ایک رات گزارنی. جی صحیح. وہ جو ہے نا عرفات اور پھر مزدلفے میں آ کر رات رہے, اس کی فکر کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے 12 سال کی. جی جی, وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے نا, وہ مطلب بات نہیں مانتی, مطلب چڑچڑی بہت رہتی ہے, تو اس کے لیے مطلب مولانا آج کل کریں کیا کہ بچوں کا نصاب اتنا زیادہ کر دیا کہ اگر پورے طریقے سے بچہ پڑھے نا تو دیانتداری کی بات ہے کہ رات سونے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں, اتنے بڑے بڑے بستے اٹھائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, بات کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ چڑی رہتی ہے, مطلب جو بھی بات کرنی اسے الٹ ہی کرنا ہے نا, کہنا نہیں ماننا. حوالے سے بات کر رہا تھا کہ آج کل ہم نے جو ایک انگلش میڈیم اور بڑے اسکول یا درمیانے اسکولوں کا بھی ایک رواج پیدا کر لیا ہے نا, اس میں بچوں پر اتنا زیادہ دباؤ پڑ جاتا ہے کہ رات کو بھی پیاسے کوے کی کہانی سناتے رہتے ہیں. نہیں, عام وہ تو گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتی ہے, کوئی اتنا وہ نہیں ہے, پڑھے سختی بھی کرتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے سارے لوگ پڑھتے تھے, ایک پھٹی ہوتی تھی, ایک قاعدہ ہوتا تھا, آرام سے بچے پر اتنا بوجھ ڈال دیا. پہلی کلاس میں میں دیکھتا ہوں بچوں سے اٹھایا ہی نہیں جاتا وہ بستہ, اور سارے علوم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں یہ علم سے لوگوں کو متنفر کرنے کی بات ہے. یہ بچوں پر بوجھ ہے. کی میں بات بتا رہا ہوں کہ میرا بیٹا 3rd کلاس میں پڑھتا ہے, تو اس کی معاشرتی علوم کی کتاب میں پنجاب کے 34 ضلع ہیں نا, تو ہر ضلع کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی سطح کیسی ہے, اس کی معدنیات کتنی ہے, اس کی آبادی کتنی ہے. بتائیں 34 ضلع ایک بچہ, وہ کیسے گورنمنٹ نہیں کرے. یہ علم نہیں سکھا رہا ہے, بچوں پر ظلم کر رہا ہے. نہیں تو اس کے لیے کیا اب اس کے لیے کریں, یہ تو کرنا ہی ہے نا, بچی چڑچڑی ہے تو اس کے لیے کیا کریں, یہ ہے اس کے لیے دعا کیا کریں 40 بار. یہ 40 بار جو ہے نا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ہے, والحمدللہ ہے, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, یہ کلمہ 40 بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کرنا. آپ دعا کریں کہ اللہ بچی کی طبیعت ٹھیک کرے, انشاءاللہ ہو جائے گی ٹھیک. اچھا چلے ٹھیک, یہ چھوڑنا نہیں اس کو, اللہ کرم فرمانا. جی السلام علیکم. مولانا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں کہ وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی. عید کی نماز نہیں ہوتی, تو کیا ہم سورج نکلنے کے فوراً بعد قربانی کر سکتے ہیں؟ سورج نکلنے کے بعد وہ اتنا صبر کر لیں کہ جتنی دیر میں اگر وہاں نماز عید ہوتی, 2 رکعتیں پڑھی جاتی اور خطبہ ہوتا نا 1.25 گھنٹہ, اس کے بعد ذبح کر لیں. یہ کال لیں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. شہر میں ایک اشتہار لگا ہوا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق سورج نکلتے ہی ہمارے ہاں عید کی نماز ادا کریں. یہ بھی جنگ روڈ پہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے. لکھا آپ کے ہاں 8 ساڑھے 8 بجے ٹائم ہوگا. ہاں نہیں, ہمارے یہاں تو 9:15 ہے. جی ٹھیک ہے, ہم نے 9:15 رکھا. 9:15 بجے رکھنا تو 9:30 چاہتے تھے,
سردی کی وجہ سے میرا قربانی کا خیال کر کے کچھ تھوڑا سا گھٹا دیا. 7 اور 9 کے درمیان 2 گھنٹے کا فرق. طاہر صاحب آپ دیکھیں جو صبح کے وقت حال ہوتا باہر 9 بجے بھی باہر نکلا نہیں جاتا, سر برف جمی ہوتی ہے, کوہرا جمنا لگ شروع ہو گیا, تو کیا مطلب ہے کہ بس 2-4 اکٹھے ہو اور نماز پڑھیں, اس کو کہتے ہیں سنت. وہ سنت کیا مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں سورج نکلتا پڑھنے, اور بلکہ ناجائز بھی کرتے ہیں کہ 20 منٹ بھی نہیں ہونے دیتے کہ سورج اونچا ہو جائے, شعائیں تو سفید ہو جائے, نہیں نکلتے ہی پڑھ لیتے, حرام. اس وقت تو نماز ہی حرام. اور یہ جو کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا حضور نے فرمایا ایسے پڑھو پڑھو. وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہر بھائی السلام علیکم. اویس بات کر رہا ہوں لاہور سے. سب بھائیوں کو سلام. وعلیکم السلام. ہماری طرف سے آپ کو بھی جواباً السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اویس بھائی ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ. پتا چلا تھا کہ آپ کراچی جا رہے ہیں. ہو آیا ہوں جی, کراچی سے واپس آ گیا. میں بزنس کے سلسلے میں گیا تھا, وہاں رہنے کے لیے نہیں گیا تھا. اچھا, گھر میں خیریت ہے؟ بچہ سب خیریت ہے جی. انشاءاللہ جمعہ اگلا آپ کے ساتھ پڑھیں گے. بڑی خوشی ہوئی آپ کی آواز سنی. اچھا, سب بھائیوں کو سلام طاہر بھائی. اور صرف یہ سوال میرا یہ تھا مولانا کہ یہ جو ہم پہ وہ بال کی آپ نے کہا تھا کہ ذوالحجہ کے چاند نظر آ جائے تو بال جس نے قربانی کرنی ہے اس گھر کے پورے فرد کو چاہیے کہ وہ بال نہ منوائے. تو یہ جو پابندی ہے ہم اپنے حساب سے کریں گے یا سعودیہ کے حساب سے جب وہ قربانی کر لیتے ہیں؟ صرف یہ بتا دیں. نہیں ویسا ہم اپنی جو ہے نا رویت یہاں جب چاند نظر آیا اس کے مطابق جو ہے نا 10 دن پورے کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے حساب سے قربانی کرنی ہے, نماز پڑھنی. ہم سعودیہ کو نہیں دیکھیں گے, وہ اپنی رویت کا اعتبار کریں گے, ہم اپنی کا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ بھی پھر وہی چیز یہی کہ تکبیرات جو شروع ہو جاتی ہیں وہ بھی ہم اپنے ساتھ وہ 9 تاریخ کی فجر سے شروع کر دینا. ٹھیک ہے, 9 یا ہے نا منگل کو روزہ بھی رکھیں اس دن, اور اس دن فجر کی نماز سے یہ تکبیریں بھی شروع کر دیں 13 کی اثر تک. ٹھیک ہے مولانا. اسی حوالے سے ذوالحجہ کے حوالے سے اگر طاہر بھائی اعتراض نہ کرے تو ایک اور چھوٹا سا سوال تھا. جی کریں بھائی کریں. شکریہ, جزاک اللہ. یہ تھا کہ یہ جو رمضان یہ روزے ہیں اگر رات کو نہیں اٹھا جاتا سحری کے لیے تو صبح اٹھ کے بھی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں بغیر کوئی ایسی ضرورت تو نہیں ہے سحری کھانا اس کے لیے نفلی روزوں کے لیے؟ نہیں, سحری تو فرض روزوں کے لیے بھی کھانی کوئی ضروری نہیں نا. یہ سنت ہے, اچھا طریقہ کھا لے, طاقت رہ گی اپنا ہی فائدہ, ورنہ اس وقت بھی کوئی نہ کھائے تو روزہ تو ٹھیک ہی. روزے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا خواب رمضان کا یہ ہو, مگر اپنا ہی بڑا کھانا کچھ کھا لیتا تو اچھی بات تھی. چلے ٹھیک ٹھیک ہے. یہ تو مسلسل 10 دن رکھ سکتا, آپ نے کہا تھا یہ بڑے افضل دن ہے. اب تو دن ہے چھوٹے ہی, کوئی بات نہیں, نہ بھی سحری کھائے تو کوئی بات نہیں, بھوک ہی نہیں لگتی. تھوڑا دن ہے, ٹھنڈ ہے. ٹھیک ہے مولانا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کی اضافہ کرے. طاہر بھائی کو اللہ تعالیٰ برکتیں دیں جس کے سارا پاکستان مستفید ہو رہا ہے. طاہر بھائی اللہ تعالیٰ آپ پہ بڑا کرم کرے. بہت شکریہ. عید پر آئیں, ضرور ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ مولانا. اچھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی دیہات میں رہنے والے بھائیوں کے لیے آپ کا فتویٰ یہی ہے کہ تھوڑا وقفہ دے دیں اور پھر اس کے بعد قربانی کرنے کی دیر میں 2 رکعت اور خطبہ ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. چاہیے تو یہی کہ اگر وہاں لوگ وعلیکم السلام. پڑھیں, اگر نہیں پڑھتے تو پھر صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. لاہور سے امین شاہ صاحب. امین شاہ صاحب ہیں. جی فرمائیے بھائی, کیا پوچھیں گے آپ مولانا؟ میں آج پوچھوں گا جی ایک آیت کا مختصر سا ترجمہ اور تشریح. جی پوچھیں شاہد صاحب. آیت ہے یہ ہے سورۃ البقرہ کی 243 نمبر آیت ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا لهم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اس میں کسی واقعے کا ذکر ہے, وہ واقعہ یہاں پہ نہیں ہے. مختصر بالکل امین شاہ صاحب, آپ نے جب پوچھا نا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی بات آپ نے دیکھی جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے, ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے, تو اللہ نے کہا مر جاؤ. وہ مر گئے, پھر انہیں زندہ کیا. تو اس کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہی ہیں. کچھ کہتے ہیں تعاون کے ڈر سے لوگ بھاگ گئے تھے, تو اللہ نے کہا بھاگے ہو تب پھر زندہ رہ کر دکھاؤ. مار دیا ان کو, کوئی کچھ کہتا, کوئی کچھ کہتا. اصلی بات جو ہے نا میرے علم کے مطابق, باقی اصل علم تو اللہ کے پاس ہی, وہ یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں تعاون وغیرہ کی بات جو اللہ نے کہا وہم الوف, حالانکہ وہ ہزاروں تھے. ان کا ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. تعاون سے بھاگے تو ہزاروں تھے یا 10 سے 15, ہزاروں کا کہنا بتاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اتنے ہوتے ہوئے وہ بھگوڑے ہو گئے.
ان کو تو جنگ لڑنی چاہیے تھی. بالکل. جب وہ ہزاروں تھے تو گھروں سے کیوں نکلے؟ یہ ہزاروں کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ مقابلہ تھا مگر نامرادوں نے جرت نہیں دکھائی, بزدل بن کر بھاگ گئے. تو اللہ نے کہا پھر بھاگنے سے ملا کیا؟ ذلت کی زندگی نصیب ہوئی, وہ مر گئے. وہ مرنا یہ نہیں جیسے سچ مچ آدمی مر جاتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں کہتا ہے من کانا میتن, یہ مرے ہیں ذلیل و رسوا, کانا خوشب و مصنبہ, یہ ایسے ہے جیسے دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں ہوتی, جان ہی نہیں. تو یہ اصل میں بنی اسرائیل کا قصہ ہے. بنی اسرائیل جو تھے نا جب فلسطین میں آباد ہوئے تو ان میں ہماری طرح امین صاحب آ گیا انحطاط, زوال, جیسے ہم کروڑوں اربوں ہیں اب, مگر بالکل. اس لیے جب وہ آئے نا فلسطینی, انہوں نے ان کی بستیوں پر قبضہ کر لیا, اور وہ تابوت جو موسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے جو قبلے کی حیثیت رکھتا تھا, ہر جنگ میں اس کو وہ بھی ان سے چھن گیا اور اپنی بستیوں سے ان کو بھاگنا پڑا دلیل. اس کا اللہ کہتا کہ ہزاروں تھے کم بخت, تھوڑے نہیں تھے, مگر مقابلہ نہیں کیا تو پھر رسوا 20 سال وہ نہیں ملا تابوت سکینہ نے. اور اس وقت تورات میں آتا کہ ہر بستی میں اسرائیلیوں کے نوحہ تھا, روتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا, ہمارے بچے چھین لیے گئے, عورتیں لعنت کی موت مسلط تھی. تو جو اللہ کہتا ہے نا پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا, وہ ایمانی زندگی کہ اللہ نے ان میں ایک نبی پیدا کیا علیہ السلام, جن کو سیموئل نبی کہتے ہیں, جس کا ذکر پھر آگے آتا ہے کہ لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر, تو انہوں نے پھر بادشاہ تاروت کو مقرر, وہ سیموئل نبی تھے. یہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا نا, ایک بیوہ کے بیٹے تھے, اللہ نے ان کو توفیق دی, یہ انہوں نے بستی بستی میں پھر کرنا پھونکا, اسرائیلیوں میں ایمان پھونکا کہ کم بختو اتنی تعداد ہے تمہاری اور تھوڑے سے آئے فلسطینی تم پر غالب آ گئے. یہ جب پھر منظم ہوئے نبی کے زیر سایہ, دوبارہ ان کی ایمانی حالت ٹھیک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی, وہ تابوت بھی واپس آ گیا. وہ فلسطینی ڈر گئے, اب ہماری خیر نہیں, انہوں نے خود ہی بھیج دیا. اور اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ تو نے طالوت کو بادشاہ کرو, اس کے پاس تو دولت ہی نہیں. انہوں نے کہا دولت کو رونا, 20 سال سے یہ تابوت تو میں نہیں مل رہا تھا, یہ برکت ہے میری تبلیغ کی اور اس کے بادشاہ بننے کی کہ انہوں نے خاموشی سے آ بھی بھیج دیا, وہ سہم گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ, اصل یہ بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور گھروں سے نکل گئے. تو اگر ہوتی نا وہ تعاون وغیرہ کی بات تو یہ لفظ بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی, کہ وہ تو ہزاروں تھے. یہ اس لیے بڑھایا کہ اتنے ہوتے ہوئے تو چاہیے تھا جنگ کرتے. بالکل. یہ اس وقت کس نبی کا دور تھا؟ یہ یہاں مرنے سے مراد سمجھ لیں کہ اخلاقی موت, اور زندہ ہونے سے سمجھ لیں کہ دوبارہ جو ہے نا ان میں ایمان آ گیا. اچھا, ایز اے ہول پوری قوم کا مطلب. ہاں یہ. اچھا چلو ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, شکریہ, کیونکہ آپ کے پاس اور جی سیموئل نبی, سیموئل, ان کے حالات بھی بائبل میں 2 کتابیں ہیں, سیموئل 2 پوری تفصیل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. لندن سے اسماعیل بیٹے کیا حال ہیں؟ جی آپ کیسے ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب بہت آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے, کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ میں سوال تھا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, یہ تھا کہ قیامت کے نزدیک 72 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک یہ ہدایت پر کس طرح کی حدیث تھی. جی جی. تو اس کی تو سی وضاحت چاہیے تھی کہ اس کا کوئی صحیح ہے یا کیا, اس کی پھر بیٹا اسماعیل, اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث اتنی صحیح نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں. اسی لیے امام بخاری, مسلم, امام مالک کسی نے اس کو نہیں لکھا. اس سے گھٹیا درجے کی کتابوں میں ان میں بھی کسی کی سند نہیں صحیح. امام ابن حزم فرماتے ہیں ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں 76 فرقوں والی, مگر ملا جلا کر چلو نتیجہ نکالیں تو صحیح تشریح اس کی جو ہے وہ امام طبری نے کی ہے. میں اس کو مانتا ہوں, وہی ٹھیک بات ہے. یہ ان فرقوں کی باتیں نہیں بیٹا جو ہم مذہبی گروہ ہیں, یہ سارے مسلمان ہیں, جنتی ہیں, نیک ہیں, ان میں سے بڑے بڑے عالم ہیں جو تحقیق کرتے ہیں. یہ نہیں وہ بات. 73 فرقے جو فرمایا تھا وہ سیاسی جماعتیں تھیں کہ ایک وقت بدقسمتی سے ایسا آئے گا کہ مسلمان بجائے منظم ہونے کے کہ ایک امام ہو خلیفہ اور اس کے تحت سارے مسلمان ٹولیاں ہی ٹولیاں. یہ پاکستان میں 120 سے زیادہ سیاسی پارٹیاں جو رجسٹر ہوئی اور آپس میں لڑتے, ایک دوسرے کو گرانے کی کوششیں کرتے. یہ گروہ ہیں جن کو فرمایا کہ وہ سارے دوزخی ہیں. ان میں سے فرمایا الجماع, کون ہوگا جنتی
فرقہ نہیں الجماعت، جو خلیفہ وقت کے ساتھ جماعت ہوگی وہ جو صحیح امیر المومن کے ساتھ ہوں گے نا وہ جنتی، باقی جو باغی اور شرارتی پارٹیاں دوزخ میں. مگر کافر وہ پھر بھی نہیں بیٹا اسماعیل، آخر وہ بھی سزا بھگت پر جنت میں آ جائیں گے. یہ بڑے بڑے امام لے گا کہ نہ آپ نے انہیں امت سے نکالا امتی کا، نہ یہ کہا کہ وہ ہاں دوزخ میں بیچا رہیں گے. دوزخ میں جائیں گے لوگ، آ جائیں گے، اور وہ بھی شرارتی جائیں گے. اگر کوئی سادہ لوگ کسی جماعت میں پھنسا ہوا اس کو کیا سزا ہوگی؟ وہ جو بے بات. یہ اعتسام جو ہے امام شاطبی کی، اور جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے کہا تو کہتے ہیں ہمیں دیں، اچھا ہم اس کا ترجمہ کرواتے ہیں. بدعت پر اس سے اعلیٰ کتاب کسی نے نہیں. مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے بہت لکھا ہے کہ بدعت کیا، اس کے نقصان کیا اس کی، مگر امام ابو اسحاق شاطبی کی اس کتاب سے اعلیٰ کوئی نہیں لکھ سکتا. 2 جلدوں میں الاعتصام، تو اس میں انہوں نے اس حدیث پر بھی بحث کی ہے. تو یہ پھر ساتھ ہی یہ بات سمجھائی کہ یہ جو دھرے بندیاں ہوگی نا، جو بالکل حضور کے بالکل قریب تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بن گئے، اور بعد میں تو انگنت بنتے گئے. یہ سیاسی گروہ جو اقتدار کے لیے لڑتے رہے نا، ان کی باتیں جو دینی عقائد کی وجہ سے ہیں یہ کوئی نہیں. اگر یہ بد نیت ہیں تو دوزخ جائیں گے وہ تو کوئی بھی، اور اگر یہ عالم ہے اپنی محنت کرتے ہیں زور لگاتے ہیں تو کیوں دوزخ میں جائیں گے؟ بے شک ان کے مسئلے کتنے زیادہ ہوں. اس میں میں سمجھتا ہوں جو صوفی لوگ تھے نا، اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، ان کے دل نرم تھے، وہ روتے تھے کہ تم کیوں ایک دوسرے کو کہتے یہ جہنمی اور کافر ہے. اس نے زور نہیں لگایا، اس نے پوری محنت نہیں کی کہ حق کو تلاش کرے. باقی نہیں ملا تو کوئی نبی ہے وہی آ رہی. اور اسی لیے امام ابن تیمیہ جیسا آدمی جو بالکل ننگی تلوار، ان کا بھی حال تھا کہ مسئلے میں وہ نرمی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ بات شرک ہے، یہ بدعت ہے، غلط. مگر جب باری آتی تھی کہ جو کرتے ہیں ان پر فتویٰ، یہ کیسا ان کا توازن ہے، وہ کہتے نہ 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 وہ کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ دوستی ہے. اگر عالم ہے تو مجتہد ہے میری طرح، وہ بھی ان کا علم ہے، وہ اپنی تحقیق کرتے. اور اگر ہم پڑھ ہیں تو وہ مخلد ہیں، کسی عالم کے پیچھے لگے ہوئے. میں کیوں کافر مشرک ہوں؟ میرے علم کے مطابق یہ بات غلط ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور یہی بات جب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے نجد میں، اور انہوں نے حکم دے دیا کہ یہ لوگ جو ہمارے مسئلے نہیں مانتے ان کے خلاف اعلان جنگ، بستیاں لوٹی، عورتیں لوڑیاں بنائیں، بچے غلام بنائے، قتل کیا، اس سے بدنامی ہوئی وہابی تحریک کی. ورنہ دین کی باتیں نہیں غلط تھی، کافر قرار دے کر وہی فتویٰ جواز کا فتویٰ دے دیا. ہاں، اس وقت ان کے بھائی تھے شیخ سلیمان بن عبد الوہاب، ان کی کتاب میرے پاس ہے، بڑی نایاب ہے. سلیمان نے لکھا کہ محمد ہے جس سے ہم نے یہ مسئلے سیکھے ہیں ابن تیمیہ سے، اس کو دیکھ. اس نے کہا کہ جو نہیں ہماری بات مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات شرک کی، مگر اگر وہ عالم ہے وہ کہتا میرے خیال میں یہ شرک نہیں ہے، تو میں تقی الدین سبکی کو کافر کہوں؟ وہ میرے پائے کا عالم مجھ سے اونچا عالم ہے. اور اگر وہ عوام ہے تو بیچارے کسی عالم کے پیچھے لگے. وہ ایسے حوالے امام ابن تیمیہ کے اس نے دیے کہ تو راستے سے ہٹ گیا، مسائل بیان کرنے تھے، اپنی تبلیغ کرنی تھی، مگر دوسروں کو کیوں قصر کرنا تھا، کافر کہنا تھا. تو یہ سیاسی گروہ حکومت کے لیے لڑتے ایک دوسرے کی سے، وہ آپ بہت بھی رہے مسلمان ملکوں میں. کیسے یہ بات آپ جی مولانا نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ جب مسئلہ بتاتے تھے تو مسئلے کی روح سے یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی غلط فہمی کی بنا پر اس پر عمل کرتا تھا تو اسے بدعتی اور مشرک نہیں کہتے تھے. وہ تو نااہلی کی وجہ سے مطلب نااہلی یا ناسمجھی کی وجہ سے، یا اس کی تحقیق کے مطابق جو آپ کی تحقیق ہے اس کے الٹ ہے. اب بیٹا اسماعیل دیکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ دیوانے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے، تو انہوں نے تذکرہ لکھا تو اس میں کہتے یار عالموں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ایک ہی دور میں دونوں ہوئے، ایک دوسرے کے رد لکھے ہیں سخت سے سخت، ابن تیمیہ نے اور شیخ تقی الدین سبکی نے. شفا و سقام لکھی، کبھی کچھ لکھا، مگر دونوں کو جب لوگ پوچھتے تھے حوالے نقل کیے. اگر سبکی سے کوئی پوچھتا تھا ابن تیمیہ کے بارے میں، وہ کہتے تھے میری آنکھوں نے اس جیسا نہیں دیکھا، اور میرا خیال ہے کسی نے دیکھا ہوگا بھی نہیں پہلے بھی جو یہ عالم ہے. اور ان سے لوگ پوچھتے تھے، یہ کہتے تھے تقی الدین سبکی کا ثانی کبھی نظر ہی نہیں آیا. دونوں کو ہم اب شیخ الاسلام لکھ لیں، اہل حدیث عالم لکھتے ہیں تقی الدین سبکی طبقات میں یہ لکھ. بھائی اگر ان کو تم شیخ الاسلام کہتے ہو دونوں کو، آج بھی حوصلہ کرو، مسئلہ بیان کرو، اس میں نرمی نہ کرو، علم سے پوری طرح سمجھاؤ کہ میرے خیال میں یار یہ بات غلط ہے، سمجھ لے، بحث کر لے.
مگر فتویٰ نہ لگاؤ. اگر اس کو سمجھ نہیں آئی وہ مجتہد ہے, اور اگر وہ عام آدمی ہے تو بیچارہ کیا تحقیق کرے گا, جس کے پیچھے کو لگا ہوا. تو یہ فتوے دینے جو نا یہ میرے خیال میں بہت زیادتی ہے امت مرحومہ پر. ایک رسالہ امام ابن تیمیہ کا اور ہے جہاں کہتے ہیں عالم میں علم اور حلم دو جگہ چیزیں اکٹھی ہوں گی تو وہ عالم ہے, ورنہ اگر علم ہے مگر اس میں یہ دوسروں کے لیے برداشت نہیں, وہ بھی ظالم ہے, اس سے امت کو نقصان پہنچے گا. اور اگر وہ لوگوں کے لیے علم بدلتا ہے وہ بھی ظالم. علم ہے مگر دوسری جو امت ہے نا اللہ کے رسول سے محبت کرو, وہ کافر نہیں ہے, وہ تمہارے نبی کو ماننے والے ہیں, قرآن کا ذکر کر, علم سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرو. جی دوسرا میں یہ سوال تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو بھی ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا ہے کہ بلڈنگ تقریباً جام بہت ہو گئے, تو وہ لوگ شہید ہوں گے یا مطلب کیا ہوگا ان کا؟ ہاں یہ بیٹا اسماعیل جو بھی حادثاتی موت ہوتی ہے اس کو اللہ کے رسول نے مخواہ کسی قسم کی ہو, کوئی مکان کے نیچے دب جائے, کوئی آگ میں جل جائے, کوئی دریا میں ڈوب جائے, کوئی زلزلہ میں, مگر دیکھنے کی بات تو یہ کہ جو میدان جنگ میں جا کر مرتے ہیں جن کو ہم صحیح شہید سمجھتے ہیں وہ بھی اگر نیچے بری ہوتی ہیں تو حضور کہتے ہیں ان پر آگ برت رہی ہے. تو اس لیے یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ جو مرے ہیں, ورنہ کافر بھی نیچے آ کر مرتے ہیں, کہ اگر مومن تھے, نیک تھے, نمازی تھے, ان کو یہ حادثہ پیش آیا پھر انشاءاللہ شہید ہے, بڑا درجہ ملا. ورنہ اگر برے ہیں تو جان بھی گئی اور آگے بھگتتے رہیں گے, شہید کیا ہونا ہے. جی یا میں دو بھائی بیٹھے ہوں گے تلا, ہم دونوں کو بہت سلام کیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے جی, بڑی خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ خیریت کرے. بھجوائی تھی میں نے, وہ ساری دیکھ چکے ہیں. نہیں وہ اس چیز میں کہ ہم نے آدھی دیکھی, ہم روزانہ دیکھتے ہیں تو آدھی دیکھ چکے ہیں ہم نے. اس مہینے کے آخر میں پھر آپ کو کوئی 8-10 سیڑھیاں دوبارہ بھجوائیں گے, تو رمضان کے بعد کے پروگرام ہے نا. ہاں انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے ضرور, ٹھیک ہے ضرور. بڑی خوشی ہوئی, اللہ خیریت سے رکھے. آپ بھی سلام دوستوں تک پہنچا دیں. ضرور آپ بھی, چلیں ٹھیک ہے, اللہ حافظ. جی اللہ. حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر خطبات ارشاد فرمائے. جی کال تو لے لیتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اتنی دیر ہوگی فون ملا رہی ہوں آپ کو, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا فون ملا. جی جی 3-4 سوال ہیں. ہیلو ہاں جی کیجیے. جی اونچا بولیے بہن تھوڑا سا. ہیلو جی جی. کیا درانی جٹھانی میں اگر لڑائی ہو گئی ہو نا, ہاں اس میں تو جو جٹھانی ہے نا, جٹھانی نے درانی کے آگے قرآن پاک پھینکا. ہاں ہاں. یہ ایک رکھنا نہیں, ایک پھینکنا, جیسے نا اوپر بیٹھ کے سے اوپر بائیں سائڈ پہ بیٹھی تھی, یعنی ایسے پھینکا. ہے کہ اس کے ساتھ بولنا چاہیے کہ کیا اس کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے؟ ہمیں تو اتنا اس نے پھینکا کیوں, تھوڑی سی وضاحت کریں. لڑائی ہوئی, عقل مند آدمی یا ذمہ دار آدمی تو کبھی بھی قرآن کریم کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کر سکتا. نہیں کرتا, مسلمان ہے وہ. ہاں جی. کیوں کیا اس نے میری بہن ایسا؟ لڑائی ہوئی نا آپس میں, کھٹ پٹ ہوگی دونوں میں. ہاں اس نے مطلب لڑی تو آپ قرآن مجید کا, یعنی اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا قرآن کریم. نہیں, الماری کے اوپر پڑا ہوا تھا نا, اس کے وہاں سے اٹھا کے نا اس نے اس کے آگے پھینکا. کہ کیا اس کا ہدیہ دیں, ہم کیا کریں, یا یہ بتا دیں. دوسرا نمبر یہ کہ ہمارا ظفر, اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کا؟ ہمارا ظفر. ہمارا این کے ساتھ ہے نا, ہمارا ظفر. ہمارا ظفر. جی 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 جی. اس کا معنی کیا ہے؟ تیسرا یہ میرا سوال ہے کہ آج عید الاضحیٰ نماز عورتوں کے لیے جائز ہے پڑھنے کے لیے؟ بس 3 ہی سوال رکھیے, تینوں کا جواب دیتے ہیں کیونکہ ٹائم بڑا لمیٹیڈ ہے. جیسے آپ کو بڑی مشکل سے کال ملی نا, تو شاید کوئی بہن بھائی اور بھی انتظار. یہاں تو میری بہن لوگ دیوانے ہیں, وہ سارے بیچارے ڈھونڈتے ہیں. جی مولانا فرمائیے. تو قرآن مجید جو اس نے پھینکا نا, بیچاری جذباتی ہو گئی یا کیا اس کو ہو گیا, کوئی بات نہیں, اس کا کوئی کفارہ نہیں. باقی اگر اس سے بے ادبی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ بھی ان کے ساتھ میل ملاقات رکھیں. میل ملاقات آپ نہ چھوڑیں, یہ نہیں کہ اس سے تعلقات ختم کر دیں, نہیں, آپ اس سے محبت کریں, پیار کریں, اس کو سمجھانے کی کوشش بھی آہستہ آہستہ کریں کہ بہن اگر جھگڑی پڑیں تو اللہ کی کتاب سے تو یہ سلوک نہیں کرنا. ہمارا ظفر کا معنی ہمارا ایک تو جیسے نا شد سے پڑھتے جیسے حضرت عمار ہیں, یہ نہیں پڑھنا چاہیے, ہمارا پڑھنا چاہیے, بالکل ہلکا نا, ہمارا. ٹھیک ہے, ہمارا کی طرح. ہمارا وہ ہمارا ہوتی ہے زہر سے, وہ تو یہ عمارتیں ہیں نا بیلڈ کے. اور اگر ہمارا زبر کے ساتھ تو تاج, جو سر پر تاج ہوتا ہے نا بادشاہوں کے, اس کو کہا جاتا ہے ہمارا. اس لیے یہ بڑا کے ساتھ, یہ مولانا عین کے ساتھ عزت کا نام ہے, عزت کا نام ہمارا.
اور ظفر تو جو ابا جی کا ان کے نام ہوگا ساتھ ملا دیا ہمارا ظفر تو کامیابی کو کہتے ہیں، مگر طریقہ بن گیا نا کہ ابو کا نام ساتھ ملا دیتے ہیں یا خاوند کا ملا دیتے ہیں اگر شادی شدہ ہو، ہمارا تاج کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا سوال جو ہے وہ جو ہے نماز عید عورتوں کو پڑھنی چاہیے، مگر پڑھنی اسی صورت میں چاہیے کہ وہ سادہ لباس میں جائیں، اگر خوشبوئیں لگا کر بن سور کر اچھے سے اچھے ڈریس نکال کر جائیں تو پھر تو بالکل بجائے ثواب کے لعنتی سمیٹے گی نا۔ وہ تافرات حضور نے فرمایا کہ جاتی ہیں تو سادہ، بالکل سادہ بن کر جائیں، پھر عید ہے، ورنہ عید کیا ہوگی؟ شاکرتی، بدماشی ہوگی۔ عید ویسے جائز عورتوں کو جانا چاہیے۔ جیسے چھوٹی عید پڑھائی تھی، ہیلو، جیسے آپ نے عید الفطر پڑھائی تھی اسی طرح آپ پڑھائیں گے عید الاضحیٰ عورتوں کے؟ ہاں، عید الاضحیٰ وہاں ہی ہوگی انشاءاللہ، گراؤنڈ میں ویسے پڑھائیں گے، ٹینٹ لگے ہوں گے، وہاں سارا انتظام ہوگا۔ آ جائیں میری بہن، وہاں عورتوں کے لیے باپردہ انتظام ہوگا اور 9:15 بجے وقت 9:15 بجے انشاءاللہ نا وہاں عید پڑھے۔ جی پڑھیں گے 9:15 بجے؟ جی 9:15 بجے۔ ہیلو جی یہ روزہ کے کون کون سا زیادہ اہم ہے ان دنوں میں؟ 9 ذی الحج کا 9 کا رکھیں، منگل کے دن روزہ رکھیں، پیر کا دن حج کا منگل کا دن نہیں، حج تو وہاں ہوگا نا، ہمارے ہاں حج جو ہے نا یہ منگل کو ہے، منگل کو 9واں دن ہے نا ہمارا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روزے رکھنے چاہیے، ایک روزہ رکھنے سے ایک نہیں، ایک ہی رکھنا، 9 کا 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ وہ محرم کی بات ہے، اگلے مہینے بتائیں گے، لیکن اس مہینے میں 9 ذی الحج کا ایک ہی روزہ ہے۔ عاشورہ آئے گا تو پھر 2 روزے، یہ ایک ہی ہے 9 کا سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ تو ایک روایت میں کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیتی کا لفظ آتا ہے، تو ہمارے بھائی محمد یعقوب صاحب نے پوچھا کہ صحیح روایت کون سی ہے؟ جو ہم تک پہنچا ہے نا ریکارڈ، اس میں تو صحیح جو ہے نا زیادہ سند بہتر وہ تو اس کی ہے کتاب اللہ اور سنت، نہیں اہل بیت۔ مگر میدان عرفات میں جو ہے نا کہ آپ نے یہ کتاب اللہ اور سنتی کا یا کتاب اللہ اور ترجی کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ مولانا سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ یہ کتاب میں لکھا ہے ایک مولانا ہے کہ جو سود ہے نا، جو بینک دے رہے ہیں، یہ سود نہیں ہے، سود اس کو کہتے ہیں جو زبردستی کسی سے لیا جائے، یہ رو بینک اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ یہ کب کہا مولانا نے؟ مولانا نہیں کہا، یہ کتاب میں نے پڑھا تھا۔ اچھا، کسی کتاب میں آپ نے یہ پڑھا ہے؟ کیونکہ مولانا کی بھی کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ نہیں اس میں نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں، توبہ کوئی خوشی سے دے یا زبردستی دے، یہ کیا بات ہوئی؟ سود ہے۔ اچھا سود جو ہے نا کہ جو دیا تھا اس سے زیادہ لے اور وہ میعاد کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے، یہ سود۔ میں تو بھائی یہ سود تو گزارا، یہ بے جو ہے تقسیط ہے قسطوں والی، میں تو اس کو حلال نہیں سمجھتا۔ بے شک یہ عالم کہتے ہیں حلال ہے، میں کہتا ہوں کیسے حلال؟ وہ بھی سود ہے کہ ایک چیز کو کہتے ہیں آپ یہ 100 کی ہے، آج مہینے کے بعد 105 لیں گے، 5 جو بڑھ گئے ایک مہینے کے، میعاد کے بڑھایا آپ نے، وہ بھی سود ہے۔ جیسے یہ میں نہیں کہتا کہ جی 30 دسمبر کے وقت میں ایک قاری نے لکھا ہے طلاق کے متعلق بھی، طلاق جو ہے نا وہ شوہر ایک بار تو وہی ہوتی ہے، اور جب تک دوبارہ رجوع نہ کرے اس کے بعد دوسری دفعہ بیوی سے پھر دوبارہ دے تو وہ دوسری گنی جائے گی۔ ایک دفعہ تین بار 4 بار جتنی بار مرضی کہتے وہ ایک بار ہی گنی جائے گی۔ کیا ایسے ہی ہے؟ وہ 30 دسمبر کے وقت میں قاری نے لکھا ہے۔ یہ ہے تو میرے بھائی بات اس کی وزنی، مگر کیا کریں یہ مولوی حضرات مانتے نہیں، یہ کہتے نہیں اکٹھی دے دے یا مہینہ سے دے دے تو ہو گئی بات۔ تو اس کی ٹھیک ہے کہ جب ایک طلاق دی ہے اور آپ نے وہ واپس نہیں لی تو وہ تو عدت گزار رہی ہے، اب آپ کی وہ بیوی ہے ہی نہیں، کیا طلاق آپ اس کو دے رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ یا واقعی اس کی بات ٹھیک ہے، رجوع کریں، رجوع بھی نیت نیک سے بسیں گھر میں، پھر کسی وقت ناراضگی ہوگی تو اصل میں 3 تو یہی تھی بھائی، جو اگر یہ مان جائیں تو بہت سے گھر اجڑنے سے بچ جائیں کہ ایک وقت میں دیں یا مہینے سے دیں، یہ کوئی نہیں۔ وہ پہلی طلاق ہی ہے، وہی چل رہی ہے، یا واپس لے کر بیوی بنائیں یا پھر اس کو عزت پوری کرنے دیں۔ ایک ہی طلاق سے نکاح 3 ماہ کے بعد۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ نوائے وقت کے اندر جس قاری نے یہ بات لکھی ہے وہ بڑی حل ہے اور درست ہے اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تیسرا بات ہے، صرف یہ بالوں کا مطلب، یہ بالوں کے جو آپ نے کہا یہ چاند نظر آئی ہے پھر نہ کاٹیں، تو یہ تو اکثر ایسا دیکھا ہے لمبوں کے بال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ناخن جو ان میں میل پھنس جاتی ہے، یا کتنی حد تک سختی ہے اس میں؟
اگر آپ یکم ذی الحج سے پہلے ناخن اور بال کٹوا لیں نا, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں نا, مطلب ابھی تک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شریفانہ زندگی گزار رہے ہیں, ناخن بڑے معصوم سے ہیں. 10 دن میں کیا بڑھ جائیں گے؟ 10 دن میں نہیں بڑھتے. اگر پہلے سے ہی آپ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوں ہاں جی, اور پھر آپ چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو چاہیے تھا نا چاند دیکھنے سے پہلے کٹوا لیں. اور یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ اب جہاز نکلا ہے, ہم جاتے ہیں تھوڑی دیر میں احرام کھول دیتے ہیں, ورنہ یاد کریں کہ لوگ کئی مہینے کا احرام پیدل سفر اور جاور سماٹرا سے بال بڑھ جاتے, جوئیں گرتی. تو یہ دین کا حکم ماننا جو ہے اس کو ہم نے سامنے رکھنا نا. ٹھیک ہے جی, چلیے بہت شکریہ جی, اللہ خیر. جی تو بھائی محمد یعقوب صاحب کے سوال کا جواب مولانا نے یہ دیا ہے کہ دوسری روایت جو ہے جس میں اہل بیت کا لفظ آتا ہے یہ زیادہ مسلم ہے, مگر یہ ساتھ سن لیں آپ. جی السلام علیکم. हेलो अस्सलाम वालेकुम. جی تھوڑا اونچا بولیے بہن. अस्सलाम वालेकुम. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. मैंने मौलाना साहब से ये पूछना है, जो फ्रोजन नहीं होता नाग, फ्रोजन एग, हाँ हाँ, क्या सुन्नत रसूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना हुआ था, और इसकी क्या फायदे है, कोई नुकसानदेह तो नहीं होता, आम आदमी पहन सकता है? आम आदमी पहन सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के हवाले से आपने पूछा है तो मौलाना से पूछ लेते हैं कि उन्होंने जिंदगी के अंदर कभी फेरोजा पहना था. और इसका नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं इसका, ना कोई फायदा है ना नुकसान है. یہ میری بہن سن لیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیروزہ وغیرہ یا یہ نہیں پہنا پونا کوئی. آپ نے تو صرف چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے, وہ بھی آپ مور لگاتے تھے, اس میں کھدا ہوا تھا آپ کا اس میں پاک, اس لیے جو خطوط وغیرہ ہوتے تھے ان پر مہر لگانے کے لیے. سونا تو حرام ہے مرد کے لیے, یہ فیروز حقیق نہیں پہنے, مگر ناجائز نہیں ہے. زینت کے لیے اگر کوئی انگوٹھی بنوا لے اور اس میں یہ لگوا لے اور وہ پہنے. لیکن بہن جس ناحیے سے پوچھ رہی ہے میں کرتا ہوں تو اچھا ہے کہ کسی نمازی نے اگر بنا رکھا اور جب نماز کا وقت آتا ہے وہ خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے, خوشبو لگاتا ہے اور ساتھ ہی یہ انگوٹھی پہن لیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا, تو اس کو اچھا تو شمار کیا گیا. من سنور کر اللہ کے دربار میں آئے. باقی جو ہے نا نیت میری بہن لوگوں کی کہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے لیے کون سا پتھر مناسب ہے, میری قسمت جو ہے سنور جائے, یہ جو ہے نقصان دہ. کہتے باتھ روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے. نہیں, یہ سن لینا, یہ تو تصور جو ہے نا کہ ان پتھروں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے, یہ نقصان. یہ تو کافروں کا, نجومیوں کا, بے ایمانوں کا عقیدہ. زینت کے لیے اچھا لگتا ہے, خوبصورت ہے یا سبز ہے, وہ الگ بات. یہ نقصان کوئی. اور جانا جو ہے نا طہارت خانے میں, اس میں کوئی حرج نہیں. پتھر اگر کوئی تقدس بھی نہیں, وہ تو انگوٹھی جس میں آپ کا نام ہو یا کوئی اللہ کا نام لکھا, اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کو اتار دے. یہ کوئی چیز نہیں, پتھر وغیرہ اسی طرح رہیں, ٹھیک ہی تھی. جی مولانا نے آپ کے لیے جواب یہ دیا ہے کہ پتھروں کے اندر اپنی قسمت تلاش کرنا اور اس کے مطابق اپنی اگلی زندگی گزارنا یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. یہ پتھر نہ کسی کو نفع دیتے ہیں نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں. ہاں, زیب و زینت کے حوالے سے آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں. ہاں, کوئی پتھر نقصان تو نہیں ہے نا کوئی بھی؟ جی کوئی نقصان نہیں. نہیں نقصان نہیں. نقصان یہ ہے نا کہ ایمان جاتا رہتا ہے نا, اگر سمجھے کہ فیروزے سے رزق ملتا, ایمان گیا پھر مشرک ہوگا. یعنی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اسے خوبصورتی کے لیے یا جمال کے لیے اپنی مرضی سے پہن رہی ہوں, باقی نہ میرا کچھ بنا سکتا ہے یہ, نہ بگاڑ سکتا ہے. ہاں چلیں, بہت شکریہ. تو بات ہو رہی تھی کہ جو روایتیں آئی ہیں نا ہم تک, ان میں سند کے لحاظ سے کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا زیادہ وہ اہل بیتی والی ہے, مگر اگر اچھی طرح دیکھا جائے نا تو یہ دونوں ہی نہیں ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی جو ہے نا پختہ سند نہیں ہے اس کی کہ الفاظ اس خطبے میں یہ کہاں بتاؤں گا. یہ حج کے خطبہ میں جو آتا ہے نا, جی سننا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے بات کرنی سر. جی کیجیے بات, مولانا سن رہے ہیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی. کریں بھائی. سر یہ جو مغرب کی اذان کے وقت قصر کر لیتے ہیں, ہیلو جی جی, تو وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ قصر کب کرتے ہیں؟ یہ سفر میں بھی نہیں ہوتے, گھر بیٹھے ہی کر لیتے ہیں. گھر بیٹھے ہی قصر اس کی کیا کریں گے مغرب کی نماز کی؟ مغرب کی نماز تو سفر اور حضر کے اندر 3 ہی رکھتے فرض ہیں نا. جی جی, تو اس میں کہاں قصر ہو جاتی ہے؟ تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میں سفر میں تھا ایک ٹائم,
اس ٹائم بھی یہ انہوں نے بات کہی تھی, میں کہا بھائی میں تو پتا کروں گا یہ صحیح ہے یا غلط. وہ شاید تھوڑی سی ان سے بات واضح نہ کر سکے ہوں, کیونکہ جو مغرب کی نماز ہے نا, جی جی جی, کہ آپ سفر میں ہوں یا گھر پہ ہوں, جی جی, ہر حالت کے اندر اس کی رکعت کی تعداد جو ہے وہ 3 ہی رہے گی. جی جی, یہ تو قصر نہیں ہوتی, کوئی اور بات ظہر ہو ہوگی, سکتی ہے, عصر ہو سکتی ہے, عشاء ہو سکتی ہے, جی صاحب ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. یہ نمازوں کی 4 رکھتے ہیں نا, وہ جب سفر میں 2 پڑھتے ہیں اس کو قصر کہتے ہیں. یہ جمع ہوگا, کسی نے کہا ہوگا جمع, کہ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لیں, یہ اگر کبھی کوئی پڑھ لے تھکا ہارا تو پڑھ سکتے, یہ جمع کی بات, عادت نہیں بنانی چاہیے. قصر تو ہوتی ہے مغرب کی نماز 3 ہی فرض. جی جی وعلیکم السلام. تو صحیح حدیثوں میں تو تذکرہ نہیں ہے اس کا, جو بالکل صحیح ہے کہ میدان عرفات میں آپ نے یہ کہا کہ میرے اہل بیت اور قرآن یا قرآن اور سنت, ان سب میں کچھ نہ کوئی کمزوری ہے. وہاں تو آپ نے کہا ہے اللہ کی کتاب, سچی بات جو ہے نا, صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے. دوسری کہ میں تمہارے اندر ایک چیز چھوڑ چل رہا ہوں, اس کو پکڑے رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے, کتاب اللہ. بس صحیح جو ہے نا خطبہ کتاب اللہ, کتاب اللہ, اگلی دونوں جو نہیں, یہ وہاں نہیں. ذکر ضرور ہے ترمذی یا دوسری کتابوں میں, مگر وہاں نہیں کوئی سند. یہ ملا کرنا کہ یہ بھی کمزور یہ بھی کمزور کو گزارا. میں جو خم غدیر تھا نا, وہاں آپ نے اہل بیت کا کہا, جو صحیح حدیث ہے نا شک سے پاک, کہ جب آپ حج سے واپس آئے اور وہاں پہنچے, غدیر تالاب کو کہتے ہیں, اور خم وہ جگہ تھی جوفا کے قریب. جوفا وہ ہے یہاں سے شامی لوگ احرام باندھتے تھے, تو وہاں پھر آپ نے خطبہ دیا. وہ صحیح مسلم میں بھی ہے, دوسری کتابوں میں بھی. اس میں یہ بات کہی کہ میں بشر ہوں اور کوئی پتہ نہیں کب اللہ کا فرشتہ موت کا میرے پاس آ جائے اور میں اس کے براوے پر دنیا سے چلا جاؤں. تو اس لیے میں تم میں 2 گراں قدر بہت عظیم, انی تارکن فیکم الثقلین, 2 چیزیں چھوڑ چلا ہوں. ان میں سے ایک کتاب ہے اللہ کی, اس میں ہدایت اور نور ہے, اس کو خوب مضبوطی سے پکڑنا. اور دوسری بات آپ نے 3 بار یہ فرمائی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, دوسرے ہیں میرے خاندان کے لوگ, ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے بعد ظلم و زیادتی ان سے نہ کرنا, ان سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا. ان 2 چیزوں کو آپ نے فرمایا ثقلان, کہ یہ 2 بڑی گراں قدر اور عظیم سی چیزیں ہیں. اور اس پر امام عبدالرؤف مناوی جنہوں نے شرح لکھی ہے جامع صغیر کی, وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول پر جو آپ نے یہ 3 بار کہا نا کہ اللہ سے ڈرنا, کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا جو آپ کے خاندان کے ساتھ بعد میں ہونے والا تھا. تو پھر کہتے ہیں کہ جتنے زور سے حضور نے یہ کہا, بنو امیہ نے اس وصیت کے اتنا ہی خلاف کیا. یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام فرماتے ہیں, کچھ کو قتل کیا, کچھ قید کر لیے, کچھ جو بیچارے تھے ان کو شہر بشہر پھرایا. انہوں نے بعد میں ظلم بڑا کیا. آپ نے 3 بار یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو یہ صحیح حدیث جو ہے نا, یہ وہاں کی نہیں, غدیر خم کی, کہ ہاں یہ بات ضرور کہی ثقلین. وہاں کتاب اللہ ہے جو پکی روایت ہے, کمزور روایتوں میں آتا سنت کا بھی. جزاکم اللہ خیرا. معزز بہنوں بھائیوں, ہم آپ کی طرف سے اس پروگرام کے روح رواں مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ الحالق کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے اتوار تک کے لیے اپنے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ